اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں. یہ والی جو شرط ہے نا، جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے، یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لاماناتهم وعہدهم راعون. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو، اتنا کام کرو، اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے، کام میں ڈنڈی مار رہے ہو، جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا، وہاں انہوں نے ملازم رکھے اور یہاں بھی ان کے دکانیں ہیں، ملازم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو، تنخواہ بھی پوری لیتا ہے عام طور پہ، 100% نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں، لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا، ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا، کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر، پتہ نہیں کیا تھا وہ. جو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے ہیں انگریز ملازم رکھو نا، کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے، پہنچے گا 10 بجے، 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا، دروازے کھول کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، پین کہاں ہے، 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو، تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی، وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی، کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے، چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں، ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر، اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام، اور ہمیں خود تجربہ ہے، ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکیدار کو پیسے پکڑا دو، یار یہ بلڈنگ بنا دے، میرا گھر بنا دے، یہ ایڈوانس میں پیسے، میں بہت اچھا ہوں، پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا، میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا، اتنا ترسائے گا نا. بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا، اگلے دن ایک نلکا لے کے آ رہا ہوگا فٹ کرنے. واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا. پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کی کچھ چلنے کی. ایسے ترسات رہ. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے، اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا، ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن. تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، والذی، دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کہ اس نے مجھے پہلے پیسے دیے، بھائی اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی، کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے، ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے، بھائی سے کیا مل رہا ہے، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے.
بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی, آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, آپ کے بچوں کو پالے گی, اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے, آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں, پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے, برابر ہے, آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے ہیں یار تمہارے ہیں کتنے, تو تمہیں کیا بھائی, گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا, اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے, تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ, ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں, اپنی جیب بس, دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو, ان کو پتہ ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی, اب اس کو بتا دیا نا ماہانہ اتنا کماتا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کے نا اپنی کرنی نہیں چاہیے, کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا, تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے دیکھ ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہیں وہ تھوڑی بیان کروں گا میں, جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے, اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے, داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا ہے اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے یہ حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا, میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا, زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا میں. جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دیں یار, ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے ہیں. اس میں داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی والے بھی تھے, نیک بھی تھے, برے بھی تھے, اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا, پیسے تھے, اب تجربہ بہت ہے, پیسے نہیں ہیں. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا, آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا. ایسے نہیں کہ ریڑیوں پہ, وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ, آم کے پیٹیاں کا بزنس, 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا, ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے, آم کا بزنس ہم نے کیا ہے, پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی, تجربہ بہت ہے, پیسہ سارا اس تجربے. گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا, بائکیں پرانی خرید کے بیچنا, سارے بزنس ہم نے کیے میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ, میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو, یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑھی لگا لو, ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑھی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی, وہ ریڑھی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا, خوب سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے, بہت خطرناک آدمی ہے یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے, یہ کیا ہے بزنس, 10 کروڑ نکلواؤ. تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا, روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا. میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے, بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے, کل دے دے. کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں مجھے نیند نہیں آتی, کیونکہ میں سید ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کہتا تھا سید ہوں, پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار صبح دے دوں, رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے ہیں. او بھائی صبح دے دینا یار, سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی. کیسا اعتماد, آتے آتے ہم نے بھی دیتے رہے ایک دن ماشاء اللہ. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی
مخالفت نہیں کرتے. مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے, یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے. کس کے خراب ہونے کی علامت؟ آپ کے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارا بھائی بتاتا نہیں کتنے کماتا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں, یہ کس کے؟ یہ آپ کے خراب. اس کو پتہ ہے بتا دیا تو پھر یہ لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیں گے. خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے. قرآن کہتا ہے اپنے